شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، آج میں سورہ فاتحہ کے متعلق بیان کروں گا کہ سورہ فاتحہ کا نزول کہاں ہوا، آیات کی تعداد کتنی ہے، کلمات کتنے ہیں، سورہ فاتحہ کے مضامین کتنے ہیں، سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے، سورہ فاتحہ کے متعلق شرعی مسائل کیا ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو بیان کی ابتدا کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور اس کی وجہ تسمیہ، سورہ فاتحہ کے نام کون کون سے ہیں؟ اس سورت میں متعدد نام ہیں۔ ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل بھی ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے اسی سورت سے، اس لیے فاتحہ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورہ الحمد ہے۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہو، اس مناسبت سے اس کو سورہ الحمد کہتے ہیں۔ اس سورت کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن یا ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس وجہ سے اسباء المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنیز، سورۃ الوفیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفاء کا باعث ہونے کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ اور سورۃ السوال، سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے جو فضائل ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، ہم احادیث سے بیان کریں گے۔ احادیث کے مطابق 4 فضیلت میں بیان کروں گا۔ پہلی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر برگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا، استعجبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 تھی۔ پھر ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا نے حضرت ابو سعید بن معلی سے کہ کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب وہ نکلنے لگے تو میں نے اب ابو سعید بن معلی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ ایک اور واقعہ اس صورت کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ دو نور یہ ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق کہ حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین کے متعلق یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، یعنی مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور حقیقی مددگار ہونے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس صورت کی جو آداب ہیں، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافق اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم بھی ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من کے یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا اگر حساب لگایا جائے نا تو حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق اب میں شرعی مسائل بیان کروں گا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے متعلق امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ میں بیان کروں گا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء
آتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں اس سے مناظرہ کریں۔ اب مناظرہ شروع ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے کہ سب سے مناظرہ کرنے میں تھوڑا مشکل پریشانی پیش آئے گی، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب ایسا کریں کہ ایک مناظرہ کرنے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہو، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ تم میں سب سے زیادہ علم والا ہے؟ اب سوال کیا نا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یہی بات ہے۔ اب امام ابو حنیفہ نے پھر سوال کیا کہ اس کے خلاف جو میں دلیل قائم ہوگی وہ گویا تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب میں عرض کی کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاتا ہوں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ جناب سامعین، میرا بیان یہاں پر ختم ہوتا ہے اور اگلے حصے میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے اور بسم اللہ کے متعلق چند شرعی مسائل بھی بیان کروں گا۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم، صلو علی الحبیب۔